کہ تو لیتا تھا شیروں سے خراج، بن گیا بزدل بوجہ احتیاج۔ خستہ اب یوں ہی کہ تو نادار ہے، تیرے دکھ کی جڑ یہی آزار ہے یہی بس رہزن فکر بلند، کر کے گل شمع خیال ارجمند۔ ہاں خم ہستی سے مے کا جام لے، اپنا حق لے کیسا ایام سے۔ اونٹ سے نیچے اتر مثل عمر، غیر کی منت سے 100 بار الحذر۔ میسج یہ ہے ان اشعار کا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ملت کبھی شیروں کی طرح زندہ رہتی تھی، یعنی بڑی بڑی طاقتوں سے خراج لیا کرتی تھی، لیکن اب یہ حال ہے کہ لومڑی کی خصلت بن گئی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ ضرورت کی وجہ سے۔ پھر دوسرے شعر میں کہہ رہے ہیں کہ تیری یہ مفلسی، تیری یہ غریبی، یہی ساری بیماریوں کی وجہ ہے۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ تو سیاسی طور پہ، معاشرتی طور پہ، فکری طور پہ، شعوری طور پہ تو کمزور ہو گیا۔ اور تیسرے شعر میں کہہ رہے ہیں کہ ناداری جو ہے، مفلسی جو ہے، جو بلند سوچ ہوتی ہے وہ چھین لیتی ہے اس کی بلندی بھی۔ اگر انسان غریب ہو جائے، مفلس ہو جائے، تو پھر وہ اچھا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اعلیٰ درجے کے خیالات کی شمع بھی بجھا دیتی ہے۔ چوتھے شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ تو محنت کر، کوشش کر، جستجو کر، جد و جہد کر، اور اس طریقے سے تو اپنی عزت اور اپنے وقار بچا۔ لفظ بلفظ معنی یہ ہیں کہ تو زندگی کے مٹکے سے سرخ رم کی شراب حاصل کر، اپنی پونجی زمانے کی تھیلی سے حاصل کر۔ ہاں خم ہستی سے مے کا جام لے، اپنا حق لے کیسا ایام سے، یعنی محنت کر۔ اور پانچواں شعر آسان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چابک جب نیچے گر گیا تھا تو وہ خود اونٹ سے اتر کر آئے تھے، دوسروں کا احسان سے وہ بچ گئے تھے۔ اور آج کل یہ حال ہو گیا ہے ملت کا کہ ایک ایک گھر کے اندر 4 4 5 5 نوکر ہیں، صفائی کا کوئی اور نوکر آتا ہے، کپڑے دھونے کا کوئی اور نوکر۔ تو آسان زندگی جو ہے نا وہ لوگوں نے، ملت کے لوگوں نے اختیار کر لی ہے۔ احتیاج کہتے ہیں ضرورت کو، حاجت کو۔ خستہ یعنی تیری بدحالیاں۔ رفت کہتے ہیں بلندی کو، عظمت کو۔ فکر بلند، بلند خیالی۔ ارجمند کہتے ہیں قیمتی، باعزت۔ خم ہستی کہتے ہیں وجود یا زندگی کی شراب کا مٹکا۔ مثل عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح۔ الحذر، بچو۔